دانیال اس سے پہلے انکار کرتا، وقاص صاحب نے اس کے لیے کوئی آپشن نہ چھوڑا اور کہا، یا تو درفشا سے نکاح کرو یا میں تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنے گھر جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ دانیال جس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے، اس سب کا اسے تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ گاؤں آتا ہی نہ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو شگفتہ بیگم بولی، تمہارے بابا کا فیصلہ درست ہے، گھر کی بیٹی ہے جسے ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ دانیال جو دورفشاں کا حلیہ دیکھ کر کرائیت سی محسوس کر رہا تھا، کہاں اس کی شہر کی آزاد زندگی اور کہاں وہ اس گنوار پینڈو سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ دانیال شاہ بے بسی کے انتہا پر تھا، جواب دیتا تو خالی ہاتھ رہ جاتا، اس لیے اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، موقع کی نزاکت کو دیکھ کر نکاح کے لیے حامی بھر دی اور سوچا کہ بعد میں وہ اسے طلاق دے کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے گا۔ وقاص صاحب اور شگفتہ بیگم اندر آئے اور کہا، فراز ہمیں تمہارا فیصلہ قبول ہے۔ یہ سن کر فراز احمد کے چہرے پر اتنی خوشی آئی کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، ماں باپ کو مرتے وقت اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا۔ فراز احمد نے درفشا سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری آخری خواہش پر تیار ہو جاؤ۔ یہ سب یوں اچانک ہو رہا تھا جس میں نہ خوشی نہ غم، کوئی احساس شامل ہی نہیں تھا۔ درفشا کے پاس جو تھا وہ پہن کر خود ہی تیار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک نکاح خوان کا بندوبست کیا گیا اور دانیال اور درفشا کا نکاح ہو گیا۔ فراز احمد کے پاس گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی، انہوں نے وہ سب درفشا کے نام کر دی، کیونکہ وہ اکلوتی تھی اور باپ کی ہر چیز کی وارث تھی۔ نکاح ہوا تو فراز احمد بیٹی کو گلے لگائے کافی دیر روتے رہے اور کہا، اپنے تایا تائی کی خدمت کرنا، دانیال کو بھی خوش رکھنا، اللہ میری بیٹی کو خوشیوں بھری زندگی دے۔ وقاص صاحب بولے، فراز اب تو خوش ہونا؟ فراز احمد مسکرائے۔ وقاص صاحب نے اپنے بھائی کو اسپتال داخل کروا دیا۔ درفشا شادی ہو کر شہر میں اب اپنے تایا کے گھر آ گئی تھی، مگر وہ بیچاری بالکل سادہ اور معصوم، اس بات سے انجان کہ جس لڑکے کو اس کے باپ نے اس کے لیے چنا ہے وہ تو کوئی پتھر دل انسان ہے۔ خیر، درفشا نے سادہ سا جوڑا پہنا، بالوں کی چٹیاں بنائی اور چہرے پر کچھ بھی نہ لگایا۔ سادہ چہرہ لیے وہ کمرے سے باہر سیڑھیاں اتر کر نیچے ناشتے کے ٹیبل پر آئی جہاں سب موجود تھے۔ شگفتہ بیگم بولی، کیا بات ہے درفشا، تم نئی نویلی دلہن ہو، یہ کیا حلیہ بنا کر آئی ہو؟ تو وہ دھیرے سے بولی، تویمی مجھے اصل میں میک اپ وغیرہ کرنا نہیں آتا۔ یہ سن کر دانیال شاہ نے ایک نظر درفشاں پر ڈالی جو بالکل سہمی سی تھی۔ اقصیٰ بولی، کوئی بات نہیں بھابی، میں ہوں نا، میں آپ کو بالکل سٹائلش سا بنا دوں گی، اور شکر ہے آپ آ گئیں، اب تو مجھے بھی ایک بہن اور دوست مل گئی۔ تو وقاص صاحب بولے، درفشا ہماری بہت پیاری بیٹی ہے، اس لیے بیٹا کوئی بھی بات ہو مجھے یا اپنی تائی اماں کو فوراً بتا دینا۔ اور اب یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں مہمان نہیں ہو بلکہ اس گھر کا فرد ہو، تو جو دل کرے کھاؤ پیو عیش کرو۔ درفشا بولی، تایا ابو نہ بابا سے ملنے جانا چاہتی ہوں ہسپتال۔ تو وقاص صاحب بولے، میں ہسپتال ہی جا رہا ہوں، وہاں جا کر بتاؤں گا، پھر تم دانیال کے ساتھ آ جانا۔ دانیال بولا، لیکن بابا میں تو آج دوستوں کے ساتھ۔ وقاص صاحب نے دانیال کی بات کاٹ دی اور کہا، بیوی سے اہم کوئی نہیں۔ وہ کھانے کے ٹیبل سے اٹھے اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر چلے گئے۔ دانیال شاہ جس کی بھوک مر گئی تھی، چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ دانیال شاہ جب اپنے باپ کے آگے کبھی نہیں بولا تھا اور اس کی تربیت تھی کہ وہ جتنا بھی غصہ ہوتا باپ کے آگے زبان درازی نہیں کرتا تھا۔ کمرے میں گیا تو ہر جگہ درفشاں کی چیزیں نظر آئیں۔ وہ غصے سے چلانے لگا، درفشاں کمرے میں آؤ۔ وہ بیچاری گھبراتی ہوئی دوڑتی ہوئی گئی کہ پتہ نہیں اب اس نے کیا کر دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، دانیال چلا کر بولا، یہ کیا حال کر دیا میرے کمرے کا؟ ایک دن میں میری زندگی کیسے کیا ہو گئی تم پینڈو جاہر گوار کی وجہ سے؟ درفشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور نم لہجے میں بولی کہ میں ابھی سب ٹھیک کر دیتی ہوں۔ دانیال بولا، 5 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس، مجھے میرا کمرہ سیٹ چاہیے، اور کہیں تمہاری کوئی چیز مجھے نظر نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنی زندگی میں برداشت کرنا اب مشکل کام ہے میرے لیے۔ شگفتہ بیگم بیٹے کے غصے سے واقف کی اور پریشان بھی تھیں کہ نہ جانے وہ اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا۔ ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ کسی کو اس نکاح کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ ولیمہ کی تقریب فراز صاحب کی طبیعت کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی کہ جب وہ گھر آئیں گے پھر وقاص صاحب ولیمہ کریں گے۔ درفشاں کمرہ صاف کر کے دانیال کے پاس آئی اور بولی، جی وہ میں نے صاف کر دیا ہے۔ دانیال بولا، تو اب احسان کیوں جتا رہی ہو؟ کر دیا تو جاؤ، میرے سر پر کیوں سوار ہو کر کھڑی ہو؟ درفشاں بولی کہ ہم ہسپتال کب جائیں گے؟ اس بیچاری نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ درفشاں کو باپ کی فکر ہو رہی تھی۔ دانیال بولا، اب یہی سب کرنا رہ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ایک دم اٹھا اور اس کے قریب ہو کر اس کے جبڑے دباتے ہوئے نفرت سے بولا کہ نفرت ہوتی ہے مجھے ان لڑکیوں سے جو بات بات پر رونے لگ جائیں۔
سنو میں نیچے جا رہا ہوں، 10 منٹ میں آ جانا، انتظار کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ دانیال باہر نکلا تو اکثر کمرے میں آئی اور بولی، بھابی لاؤ میں آپ کو ریڈی کر دیتی ہوں۔ درفشا چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، تم بہت اچھی ہو۔ اکثر بولی، اچھی اور پیاری تو آپ ہی بہت ہے، مگر دانیال بھائی کا مزاج تھوڑا گرم رہتا ہے۔ خیر چھوڑے، لائیں میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں۔ درفشا نے ہلکا گلابی سا جوڑا پہنا جو بالکل اس کی رنگت سے میچ ہو رہا تھا۔ اکثر نے اسے پیارا سا تیار کیا، بال سٹریٹ کر کے کھول دیے جو کافی لمبے تھے، اس کی کمر تک تھے، دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال دیا اور کہا، اب دیکھیں بھابی اپنے آپ کو شیشے میں۔ درفشا نے ایک نظر شیشے میں دیکھا تو کہنے لگی، اکثر مجھے عادت نہیں ہے اس طرح باہر جانے کی۔ تو اکثر بولی، بھائی کا دل جیتنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ وہ بیچاری ہچکچاتے ہوئے باہر آئی، سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جب دانیال کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ کیا یہ وہی پینڈو ہے، کہ اچانک ہیل والا پاؤں مڑا اور درفشا سیڑھیوں میں گر گئی۔ بجائے اسے پکڑنے کے دانیال بولا، جس چیز کا نہیں پتا وہ تم نہ کرو، باہر جا کر میری بھی انسلٹ کرواؤ گی۔ کپڑے بدل لینے سے اصلیت نہیں بدلے گی۔ درفشا کے پاؤں میں موچ آ گئی، وہ درد سے کرا رہی تھی کہ اکثر اسے اٹھانے لگی۔ بھابھی اٹھیں، لیکن درفشا اپنے پاؤں پر وزن ہی نہیں ڈال سکتی تھی۔ درد سے بلک رہی تھی کہ شگفتہ بیگم دوڑتی ہوئی آئیں اور دانیال سے بولیں، بیٹا وہ سیڑھیوں کے بیچ میں پڑی ہے، پلیز تم اسے اٹھا کر کمرے تک لے جاؤ۔ دانیال غصے سے درفشا کے پاس گیا اور بولا، اس سے بہتر تھا کہ بابا مجھے گھر سے بے دخل کر دیتے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ درفشا کے قریب ہونے لگا تھا۔ اس نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ درفشا جس کے دل کی دھڑکن تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دانیال نے جب اتنے قریب سے درفشا کے چہرے پر نظر ڈالی تو ایک پل کو وہ اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ نازک سی 17 سالہ لڑکی اس کی باہوں میں ایسے تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو جس کا وزن اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ خیر وہ اسے بیڈ روم میں لے گیا اور مجبوراً اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ دانیال اسے لٹا کر اٹھنے لگا کہ اس کے شرٹ کے بٹن میں درفشا کے بال اٹکے۔ وہ ایک دم چیخی کہ دانیال اس کے اوپر جھکا اور اس کے بال نکال رہا تھا کہ ایک پل کو وہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ پھر جلدی سے اس کے بال نکالے اور بیڈ سے اترا۔ شگفتہ بیگم کمرے میں آئیں اور کام والی سے کہا کہ چھوٹی بی بی کے پاؤں کی مالش کر کے پٹی کر دو۔ درفشا درد سے کراہنے لگی کیونکہ موج کافی آ گئی تھی۔ وقا صاحب گھر آئے تو کمرے میں درفشا کی خیریت معلوم کرنے آئے اور بولے، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی اپنا پاؤں بیڈ سے مت اتارنا۔ رات ہو گئی تو شگفتہ بیگم نے دانیال اور درفشا کا کھانا کمرے میں ہی بھجوا دیا۔ دانیال نے سارا کھانا درفشا کے آگے رکھ دیا اور بولا کہ تم ہی کھا لو، ویسے بھی سب کو اس گھر میں تم ہی نظر آ رہی ہو، میری تو زندگی عذاب ہو گئی ہے، جلدی کھاؤ مجھے نیند آ رہی ہے۔ درفشا نے 2-4 لقمے لیے کہ پھر نوکرانی آئی اور برتن لے گئی۔ اب دانیال بولا، مجھے اپنے بیڈ کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی، اترو میرے بیڈ سے۔ درفشا جو درد میں تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں پر وزن آیا اور وہ پھر بیڈ پر گر گئی۔ مجبوراً دانیال نے ایک طرف اپنا تکیہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج پہلی بار تھا کہ دانیال کے ساتھ اس کے بیڈ پر کوئی موجود ہو۔ وہ جتنا مرضی کھڑوس بن جائے مگر فطرت کے خلاف کیسے جا سکتا تھا؟ درفشا کو اپنے اتنا قریب پا کر اب وہ بے چین سا ہونے لگا۔ دوسری طرف لیٹی ہوئی درفشا جو تقریباً سو چکی تھی، جب دانیال نے کروٹ بدلی اور ایک نظر درفشا پر ڈالی جو چہرے پر معصومیت لیے ہوش کی دنیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کی قمیض کا گلا اٹھا ہوا تھا جس میں سے اس کا آدھا سینہ ظاہر ہو رہا تھا۔ دانیال تھا تو ایک مرد ہی نہ، اور ساتھ لیٹی ہوئی اس کی بیوی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک پل وہ درفشا کے پاس ہوا اور اپنے اندر بڑھتی ہوئی بے چینیوں کو دور کرنا چاہا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو پیٹھ ہٹایا اور بولا، میں دانیال شاہ ہوں، میری پسند یہ معمولی سی پنڈو لڑکی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں ویسی ہی لڑکی میری زندگی میں آئے گی۔ وہ ایک دم دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ صبح جب درفشا کی آنکھ کھلی تو وہ دانیال کے اس قدر نزدیک تھی کہ اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی کہ دانیال نہ دیکھ لیں کہ اگلے ہی پل اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بال دانیال کے نیچے تھے۔ درفشا نے کوشش بھی کی کہ وہ کسی طرح دانیال سے دور ہو کر لیٹے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دانیال پھر سے اس پر غصہ کرے، مگر دانیال جو نیند میں اس قدر کھویا ہوا تھا درفشا کے بازو پر اپنا سر رکھ کر سو چکا تھا۔ اب درفشا نے بھی آنکھیں بند کر لی تاکہ اگر دانیال کی آنکھ کھلے بھی تو اسے یہ احساس ہو کہ میں انجان ہوں، مگر وہ دانیال کو خود کے قریب پا کر اچھا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اس کے غصے سے بھی ڈرتی تھی۔ دانیال کے موبائل پر الارم بجا تو درفشا نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دانیال اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھا کہ وہ ایک دم ہڑبڑا سا گیا۔
خود کو اس کے بازو پر دیکھے وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا تو دور فشاں بھی اٹھی۔ اس کے پاؤں کا درد بھی کافی ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بھی اٹھی، دونوں فریش ہو کر کمرے سے باہر آئے، بڑے آرام سے سیڑھیاں اتری۔ وہ نیچے آئی تو شگفتہ بیگم بولی، ہاں آپ کیسی ہو بیٹا جی تائی اماں؟ بہت بہتر ہوں۔ ابھی ناشتہ شروع کرنے ہی والے تھے کہ وقاص صاحب کو کال آئی۔ وہ ٹیبل سے اچانک اٹھے اور بولے کہ میں ابھی نکل رہا ہوں۔ وقاص صاحب بولے، ہسپتال سے کال ہے، فراز کی طبیعت کافی خراب ہے، وہ دور فشاں سے ملنا چاہتا ہے۔ چلو بیٹا۔ دور فشاں جو بنا ناشتہ کیے جلدی سے خوشی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے چل پڑی۔ دانیال کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچے تو فراز صاحب جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، بیٹی کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ چہرے پر آکسیجن لگی تھی تو وہ بول نہیں پا رہے تھے، لیکن بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار دیا۔ دور فشاں جو زاروں قطار رو رہی تھی، پہلے چھوٹی سی عمر میں ماں کو کھو دیا اور اب باپ کو۔ اچانک فراز احمد کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ لوگ باہر انتظار کیجیے، ہمیں ان کا علاج کرنا ہے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، آئی ایم سوری۔ دور فشاں جو وہیں زمین پر گر گئی۔ ظاہر ہے اس کا غم ہی اتنا بڑا تھا، ایک باپ ہی تو تھا اس کے پاس، نہ کوئی بہن بھائی نہ ماں، آج باپ بھی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دور فشاں کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ وقاص صاحب نے دور فشاں کو گلے سے لگایا اور کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں فراز کی کمی تو پوری نہیں کر پاؤں گا مگر باپ کا پیار ضرور دوں گا۔ وہ دانیال کو دور فشاں کے پاس چھوڑ کر ڈیڈ باڈی لینے چلے گئے۔ دانیال دور فشاں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جتنا بھی پتھر دل تھا مگر اس طرح کا صدمہ ہر دل کو موم کر دیتا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے گاڑی تک لے گیا اور گھر پہنچے، جہاں وقاص صاحب فراز احمد کی میت لے کر پہنچ چکے تھے۔ گھر میں سوگ کا سما تھا۔ تدفین ہوئی تو سب مہمان رشتہ دار گھروں کو چلے گئے۔ دور فشاں جس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ نیچے ہی سو گئی۔ مگر جب دانیال کمرے میں گیا تو اسے وہ کمرہ آج خالی سا لگ رہا تھا۔ جہاں وہ بڑی مشکل دور فشاں کو اپنے کمرے میں برداشت کرتا تھا، آج اسے بار بار دور فشاں کی یاد آ رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا بار بار کروٹیں بدلتا وہ سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ جب اس نے سوچا کہ ایک دفعہ وہ دور فشاں کو دیکھنے نیچے جائے، مگر جیسے ہی وہ نیچے آیا تو سامنے دور فشاں کی حالت دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تو… کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔